اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وعقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ ناظرین محترم، آج کی اس دعا میں ہم پروردگار سے جو طلب کرتے ہیں، جو ہمارا مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ پالنے والے ہماری لغزشوں پر ہمیں مواخذہ نہ کرنا، ہماری جو خطائیں، ہماری جو گناہ ہیں اس پہ چشموشی کرنا، اور آفات و بلیات کو ہمارے لیے ہدف قرار نہ دینا۔ ناظرین محترم، یقیناً اس دنیا میں سوائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ، کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا ہمیں پروردگار سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار، اگر تو ہمارا مواخذہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے فضل کے ذریعے سے ہمارا فیصلہ کرنا۔ اور جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص بڑا متقی و پرہیزگار کہ جو ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہم عاملنا بعدلک ولا تعاملنا بفضلک، پروردگار، اسے اپنے اس احتیاط پر، اپنے اس عمل پہ اتنا زیادہ غرور اور گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ میں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ دعا کو برعکس پڑھتا تھا، یعنی اللہم عاملنا بعدلک ولا تعاملنا بفضلک۔ لیکن ایک دن وہ جب رات میں سوتا ہے اور رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے، اور فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں، اس کا محاسبہ ہو رہا ہے، اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ جاتا ہے اور یہ کیا، میں نے تو کوئی گناہ انجام نہیں دیے، لیکن آج مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی اس دعا کو بدلتا ہے، اور پھر وہی دعا کہ جو معصور ہے کہ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اے پروردگار، میرے ساتھ اپنے فضل سے معاملہ کرنا، اپنی عدالت کو میرے لیے مقیاس اور معیار قرار نہ دینا۔ ناظرین محترم، اگر ہم دیکھیں اس دعا میں تو اقالہ جو استعمال ہوا، اقالہ کے معنی ہے چشم پوشی کے، تو پروردگار، میرے جو گناہ ہیں، جو میری خطا ہیں، اس سے چشم پوشی رکھنا، اس سے چشم پوشی کرنا، اور اس کو نظر انداز کرنا، اس سے درگزر فرمانا، اور میرا اس طرح سے حساب کتاب نہ کرنا۔ دوسری بات، اگر اس فکر میں نگاہ کیا جائے اس دعا پر، تو یہاں پر بلا اور گناہ اور بلا کا رابطہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس گناہوں کی وجہ سے کچھ بلائیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ دعائے کمیل میں بھی ہم اس فقرے کو پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، ایک پروردگار ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دیں کہ جو بلا کے نازل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں کہ جو بلا کے نازل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ چھٹے امام سے ایک روایت ہے کہ یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی چیزوں کے سبب بھی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت پڑھی جس میں امام فرماتے ہیں کہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے 4 اثرات بھی ہیں۔ ایک، جب زنا معاشرے میں، سماج میں عام ہو جاتا ہے تو پروردگار جس عذاب میں مبتلا کرتا ہے، جو بلا کو نازل کرتا ہے، وہ زلزلہ ہے۔ دوسرا گناہ کہ جب حاکمان اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں تو پروردگار بارش کو قطع کر دیتا ہے، بارش کو کم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو زکوٰۃ سے روکتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے میں امساک کرتا ہے، اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے، تو پروردگار جو جانور ہیں، جو بھیڑ بکریاں ہیں، اس میں وبا پھیلا دیتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ جب پیمان شکنی ہونے لگتی ہیں، جب انسان وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے، تو مشرکان جو ہیں مسلمانوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ساری دعائیں اگر ہم دیکھیں تو ان دعاؤں میں آخری فقرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بے عزت کا، پروردگار تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری عزت کی قسم کہ میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور ظاہر سی بات ہے، پروردگار کی عزت ایک ایسی عزت ہے کہ جس کے بعد ہمیں کسی اور عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اعتز بغیر عز اللہ اہلکہ العزہ، کہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنی عزت قرار دیتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ مال، دولت، منصب، مقام، اولاد، نسل، یہ ساری چیزیں اگر اس کے لیے عزت ہیں تو یہ عزت اسے خود ہلاک کر دیتی ہے۔ عزیز غیر اللہ ذلیل، خدا کے علاوہ کوئی اگر
عزت کسی چیز کو سمجھ رہا ہے تو وہ ذلت ہے، وہ رسوائی ہے، اس میں انسان کی ذلت ہے۔ آخر میں پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ بے شک تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری اس جلالت کا واسطہ کہ ہم بے سہاروں کا سہارا تیری ذات ہے۔ آخر میں مل کے ہم ایک مرتبہ پھر دعا پڑھتے ہیں۔ اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأغلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين